اپنے بچوں کی شادی کرنے کے چکر میں آتے ہیں نا تو کتنے سوالات پہلے پیدا ہوتے ہیں شادی سے. کب کریں, کس سے کریں, کیسی ہے, کیا کرتا ہے. یہ کم از کم 4 سوال کسی بھی شادی سے پہلے ماں باپ کے سامنے آتے ہیں. کب کریں, کس سے کریں, کیسی ہے, کیا کرتا ہے. کب کریں میں 2 چیزیں ہیں, لڑکی کی کب کریں, لڑکے کی کب کریں. ہم کو اس میں کوئی ایسا روایت ایسی نہیں ملی جس میں حکم ہو کہ اس عمر میں کر دو, بٹ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے. رسول اللہ کی شادی کس ایج میں ہوئی تھی؟ 25 سال. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شادی کس ایج میں ہوئی تھی؟ 25 سال. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ایج جو ہے موجود ہے. ہاں لڑکیوں کے لیے روایت ہے بٹ اس میں ایج نہیں طے کی گئی ہے. خلاصہ ساری روایتوں کا ایک لفظ ہے, as soon as possible. صلوات بر محمد. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے, سن لیجئے آپ لوگ, بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ لڑکیاں پھلدار درخت پر پھل کی طرح ہیں, اگر وقت پہ نہیں توڑا جائے گا تو سڑ جائے گا. لہذا روایت کہتی ہے بہت زیادہ ہائی فائی کے چکر میں نہ پڑو, برابر کا رشتہ مل جائے, تھوڑا اونچ نیچ بھی برداشت کر کے بچیوں کو گھر میں بٹھلانا درست. کتنا میری نظر میں ہے IAS تلاش کیا شروع میں, پھر PCS پہ اتر کے آئے, پھر سرکاری نوکر پر آ گئے, پھر پرائمری کے ٹیچر پہ آ گئے, دھیرے دھیرے ایج بڑھتی گئی. جملہ ان کا بھی نہیں ہے مولانا, دیکھیے کسے باشد. اسی آدمی نے مجھ سے لاسٹ میں کہا جو اس کہاں سے چلے تھے, IAS سے, کہاں آئے PCS, پھر کہاں آئے سرکاری نوکر, پھر کہاں آئے ارے کوئی ماسٹر ہی مل جائے, پھر کہتے ہیں مولانا دیکھیے کوئی بھی مل جائے. یہ کوئی کی نوبت آنے سے پہلے ہی کیوں نہیں کوئی سے کر دیا. صلوات در محمد. بڑھا کر کے کوئی سے کرنے سے کیا مطلب ہے. ٹھیک, تو کب کریں یہ ہو گیا. دوسرا سوال کس سے کریں. اب دوسرا سوال کیا ہے کہ یہ شادی ہم کو اپنے بچے کی کرنا ہے, کس سے کریں. میں زمیندار ہوں, لہذا لڑکی والے کو بھی زمیندار ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ, نہ کوئی سید دیکھتا تھا, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی مرزا, نہ کوئی پٹھان. یہ راجا ہیں, وہ راجا ہیں, یہ راجا صاحب سید ہیں, وہ راجا صاحب ٹھاکر ہیں. ہو گئی. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اقتدار, مال, دولت بنیاد بنتی تھی. پھر دھیرے دھیرے آیا, جیسے ہماری طرف ہے 14 گاؤں ہے, 14 کوس ہے, اس کو ہم بھی جھیل رہے ہیں صاحب, اسی میں گھوم کے ہوگی. ہاں ہمارا جو ہے جونپور میں 7 گاؤں, 7 گاؤں اعظم گڑھ میں, یہ 14 گاؤں اور 14 کوس. سمجھے آپ, بیرم خان کی نسل کے یہ 14 گاؤں ہیں. جب ہوگی اب نکلنے لگے ہیں لوگ, سمجھے آپ. اس نہ نکلنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ عقل ہی کم ہوتی چلی جا رہی برادری کے ہماری. صلوات. اب نکلنا شروع ہوئے ہیں. پوچھیے ڈاکٹر صاحب نے سنا کہ بعید النسب کے فوائد کیا ہیں, دور سے رشتہ لائیے اس کے بینیفٹس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے, کسی اس پر سیمینار ہونا چاہیے صلوات, آیات اور روایات کی روشنی میں. یہ اور بات ہے, آپ کو 2 حدیثیں ملیں گی کہ لمرأۃ کابنۃ العم, چچا کی لڑکی سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے مولا کائنات کی. یا ایک روایت ہے اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الضجیعین, اپنے نطفوں کے لیے اچھا رحم تلاش کرو, ماموں 2 پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. صرف 2 روایتیں, ایک چچا کے یہاں ایک ماموں کے یہاں, لیکن بعید النسب کی بہت روایتیں مل جائیں گی آپ کو. صلوات بر محمد. وہ بھی ملے گی آپ کو. تو کب کریں, 2 کس سے کریں. کس سے کرنے میں دین نے کیا معیار رکھا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ صاحب کیا خاندان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہی آپ نے کہا, میں نے کہا باپ رے باپ, خاندان تو ضرور دیکھنا چاہیے, خاندان تو ضرور دیکھنا چاہیے. اپنی بیٹی کو کہیں بھی بیاہ دو, مگر بیٹے کے لیے, اس لیے کہ پوتا اس سے ہونا ہے. اگر عباس چاہتے ہو تو بہادر خاندان ڈھونڈو. اگر خاندان اور خون اثر نہ ڈالتا ہوتا تو اچھا یہ بتائیے, مولا کو پتہ نہیں ہے کہ اس مدینے کے آس پاس کتنے قبیلے ہیں. یہ مدینے کے نہیں تھے لوگ, یہ کلاب, بنی کلاب مدینے میں
نہیں رہتے تھے، یہ بادیہ نشین ہیں، صحرائی لوگ تھے، شہری نہیں تھے. آج کے زبان میں کہیے کہ لکھنؤ والے کی شادی کسی امرائی گاؤں کے اور پیچھے چلے جائیے آپ، صحرائی لوگ تھے. لیکن صلاحیت کی عقیل کو پتہ ہے، مولا نہیں جانتے. سوال یہ نہیں ہے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ تاکہ اس بہانے سے پیغام امت تک جائے کہ جب علی بغیر تحقیق کے نہیں کر رہے ہیں تو تم کو بھی دیکھنا چاہیے. اور سناؤں میں آپ کو، روایت ہے آپ کے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں بھی. اہل سنت کی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا. پرانے زمانے میں جب ریڈیو چلتا تھا تو رات کو مغرب کے بعد مکے سے ایک ریڈیو آتا تھا، نداء الاسلام من مکہ المکرمہ، اس کو بہت سنتے تھے ہم. تو اس میں ایک دن کسی نے یہ روایت نقل کی، چونکہ اچھا ہے ان کے یہاں بھی ہے. اس کا مطلب سنی شیعہ، میں نے کسی سنی کتاب میں نہیں دیکھا، اپنے یہاں تو دیکھا ہے. سنی شیعہ دونوں میں یہ ہے کیا، پیغمبر نے فرمایا، شگر صلوات بر محمد ایاکم وخضراء الدمن، پرہیز کرو گھاس سے. گھور کی گھاس کس کو کہتے ہیں پھر بتاؤں گا، آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے گھور کی گھاس کیا ہوتی ہے. ہم سے اسی لیے میں بعض اپنے رفقا سے کہتا ہوں کچھ حدیثیں سمجھنے کے لیے دیہات میں کچھ دن رہنا پڑے گا، ہم سے بڑھیا نہیں سمجھ سکتا. گھاسوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک گھاس وہ ہے جو اوسر میں ہوتی ہے، سمجھ گئے آپ، ہوتی بڑی بھدی ہے مگر اتنی مضبوط اس کی جڑ ہوتی ہے کہ 3-4 بار کھرپی آگے پیچھے کیجئے گا تب کٹے گی. وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اور کچھ گھاس وہ ہوتی ہے جو گھور پہ اگ جاتی ہے، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، ہری ہری بالکل، لیکن دم نہیں ہے. ایک بچہ بھی ہاتھ لگا دے اس کی آغوش میں آ جائے گی. کچھ سمجھ میں آیا؟ پیغمبر نے کہا ایاکم وخضراء الدمن، پرہیز کرو گھور کی گھاس سے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ گھور کی گھاس کیا ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت لڑکی جو غلط خاندان سے آئی ہو. صلوات بر محمد. کچھ سمجھ میں آیا؟ بد شکل لے آؤ مگر خرانہ ٹھیک ہو، خاندان ٹھیک ہو. صلوات بر محمد. ایاکم وخضراء الدمن، پرہیز کرو گھور کی گھاس سے. ایک تو کب کریں، یہ ہو گیا کس سے کریں. ایک تو ہو گیا دیکھنا چاہیے، لیکن خاندان بہت بڑھیا ہے، کئی چیزیں اس میں، خالی خاندان سے تھوڑی کام چلے گا، خالی خاندان سے کام نہیں چلے گا. خاندان بہت بڑھیا ہے، دادا صاحب بہت بڑے عالم تھے، ابا بھی جو ہے بہت عمدہ انسان ہے، مگر یہ صاحب بس اب اس سے اللہ میں بولنا مجھے مناسب نہیں ہے. تو خاندان تو ٹھیک ہے مگر خود کیا ہے. لہذا اب دوسری شرط لگائی ہے قرآن، وہ دین نے، کیا خاندان کے نہ خالی خاندان چلے گا، نہ خالی وہ چلے گا، خاندان ٹھیک ہو. اب یہ دیکھو ایمان کیسا ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ خالی خاندان سے کام نہیں چلے گا. المؤمن کفو المؤمن، مومن مومن کا کفو ہے. جوڑ کی بات جہاں آئے گی وہاں مومن مومن کا ایک لمحے کے لیے ایمان اگر واقعی ہو تو خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. ابھی سناتا ہوں آپ کو، صلوات بر محمد. ایمان اگر ہے تو وہ کہاں، سنیے.